رافضیت بڑھ رہی ہے، تیزی کے ساتھ خارجیت جنم لے رہی ہے، تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے شیعیت۔ میرے عزیزو، آپ ایمان کی حفاظت کریں، آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے نمبر کے خلیفہ نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلے نمبر کے خلیفہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، میں اب کسی سے نہیں بولتا، بلکہ حضرت علی خود فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر جو مجھ پر شیخین کو، اگر مجھے شیخین پر غلبہ دے، شیخین پر فضیلت دے، تو میں اسے 100 کوڑا لگاؤں گا۔ اب پتا چلا یارو کہ میرے مولا کائنات حضرت علی خود فرما رہے ہیں کہ ابو بکر 1 نمبر کے خلیفہ ہے، حضرت عمر 2 نمبر کے خلیفہ ہے، حضرت عثمان 3 نمبر کے خلیفہ ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجئے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جو حضرت ابو بکر کو نہ مانے، عمر کو نہ مانے۔ یا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مولا نے ایسا بنایا ہے کہ ابو بکر کو انبیاء رسول کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں۔ کیوں؟ ان افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق کہ انسان اور بشر میں نبی اور رسول کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ہم مانتے ہیں چونکہ حضرت علی کا خود بیان ہے، ایک بیٹا، ایک لال حضرت علی کا، جن کا نام حضرت محمد بن حنفیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد گرامی سے پوچھا ان محمد ابن الحنفیہ۔ حدیث اس طریقے سے ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ سے مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، قلت لی ابی، میں نے اپنے باپ سے کہا، پوچھا، میں نے اپنے باپ سے کیا پوچھا کہ ایت الناس خیر، اے میرے والد گرامی، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے بعد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم؟ نبی گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں، قال علی، علی نے فرمایا، ابو بکر، حضرت ابو بکر ہے، ثم من، پھر کون ہے میرے والد گرامی؟ ابو بکر کے بعد کون ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر کے بعد حضرت عمر ہے۔ پھر کون ہے؟ تو حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان ہے۔ اور انہوں نے کہا اپنے بارے میں تو مسلمانوں کے گروہ کا ایک آدمی ہوں۔ کیا مطلب؟ یہاں پر یہ تصور مت کرنا کہ حضرت علی نے یہ کہہ دیا کہ میں تو مسلمانوں کی جماعت کا ایک آدمی ہوں، ایک فرد ہوں۔ یہ تواضع تھا، یہ انکساری تھی، یہ عاجزی تھی، یہ فروتنی تھی۔ یاد رکھنا، حضرت علی کی اس بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ 1 نمبر کا خلیفہ حضرت ابو بکر ہے، 2 نمبر کا خلیفہ حضرت عمر ہے، 3 نمبر کا خلیفہ حضرت عثمان ہے، اس کے بعد حضرت مولا کائنات علی المرتضی کا نمبر آتا ہے۔ یاد رکھیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی سورۃ اللیل میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ہر بندے کا احسان ہوتا ہے کسی نہ کسی پر، کسی نہ کسی پر ہر بندے کا احسان ہوتا ہے، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے، اللہ کے
اللہ کے کلام کی آیت شاہد ہے اس بات پر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، حضرت ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ جس احسان کا بدلہ دیا جائے، جس احسان کا بدلہ چکایا جائے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کفار مکہ ہنسنے لگے، کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، حضرت ابو بکر پر کسی کا احسان ہوگا۔ کب کہنے لگے؟ جب حضرت ابو بکر نے دیکھا حضرت بلال کسی مجوسی آقا کے غلام تھے۔ مجوسی آقا کیا کرتا تھا؟ حضرت بلال کو اوباش کے حوالے کرتا، بدماش لوگوں کے حوالے کرتا، حضرت بلال کو سزائیں دیتا، کبھی ان کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، گھسیٹا جاتا۔ اوباش اور بدماش لوگوں نے طرح کی سزائیں دی، ایذائیں دی، لیکن یاد رکھو حضرت بلال کا ایمان دیکھو، ایمان میں تازگی دیکھو، ایمان میں باریکی دیکھو۔ حضرت بلال کا کیا جواب تھا؟ الاحد 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 کی صدائیں زبان پر جاری تھی۔ پتا کیا چلا؟ پیغام دیا حضرت بلال نے لوگوں۔ پیغام کیا تھا؟ حضرت بلال کا پیغام یہ تھا کہ جان جائے تو جانے دینا، اولاد جائے تو جانے دینا، لیکن اپنے سینے سے نبی کا دیا ہوا ایمان جانے نہ دینا۔ یہ پیغام دیا تھا حضرت بلال نے۔ جب حضرت بلال کو حضرت ابو بکر نے آزاد کر دیا، مہنگی قیمت دے کر کے، قیمتیں گرا دے کر کے، کافی پیسہ دے کر کے جب آزاد کر دیا تو لوگوں نے کیا کہا کہ حضرت بلال کا بھی احسان ہوگا ابو بکر پر، تب نہ ابو بکر نے احسان کیا ہے حضرت بلال پر، ویسے احسان نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جب لوگوں نے نظریہ قائم کیا، اللہ نے اس کی تردید کر دی، اللہ نے اس کی رد فرما دی۔ اے لوگوں، تم سوچ رہے ہوگے، تم کہہ رہے ہو کہ حضرت ابو بکر پر کسی کا احسان ہے۔ نہیں، کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے، بلکہ حضرت ابو بکر پر سب کا احسان ہے، سب کا احسان ہے۔ اور ایک نکتے والی بات بتانا چاہتا ہوں، امپورٹنٹ بات ہے، دل کی تختی پر لکھ لینا، یاد رکھنا کہ جب تک دنیا میں ایمان لاتے رہیں گے، جتنے بھی لوگ مومن ہوں گے، حلقہ اسلام میں داخل ہوں گے، سب کا ثواب حضرت ابو بکر کو، سب کا ثواب حضرت ابو بکر کو پہنچے گا۔ اللہ فرماتا ہے آگے، اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ ہمارا اور آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کوئی کام کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، عصر میں آپ پہنچ گئے، فلاں نہیں پہنچا، تذکرہ شروع، ارے فلاں کہاں رہ گیا ہو، فلاں کہاں ہے، فلاں ابھی تک نہیں پہنچا نماز میں۔ پتا چلا ہمارے ہر کام میں دکھاوا ہے، ہمارے ہر کام میں نمائش ہے، نام و نمود کو چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو مومنو، ایک سبق دیا حضرت ابو بکر نے کہ کوئی بھی کام نام و نمود کے لیے نہیں کرنا ہے، نمائش کے لیے نہیں کرنا ہے، دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے، للہیت کرنا ہے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کرنا ہے، اللہ کے رسول کی رضا کو طلب کرنے کے لیے کرنا ہے۔ یاد رکھو حضرت ابو بکر کا جو بھی کام ہوا اللہ کی رضا کے لیے ہوا، مصطفیٰ کے حسن، اللہ کا قرآن خود شاہد ہے، اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ ابو بکر نے جتنا بھی کام کیا ہے سب کے سب اللہ کی رضا کے لیے۔